آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. شمشیر بیان حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کو نعروں کی گونج میں حضرت کے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ. نعرہ تکبیر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دروشی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، میرے ہم سفر، ہم مشن ساتھیوں، بستی لالہ رخبا کنڈ میں سالانہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ اکرام و اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نسبت سے اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے حسب سابق اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام انتظام کیا، قاری عبد الواحد صاحب حافظ اللہ، حافظ عبد الحکیم صاحب حافظ اللہ، مفتی اقبال صاحب حافظ اللہ، اور
مولانا اسامہ صاحب حافظ اللہ، مولانا عبدالرحمن صاحب حافظ اللہ، قاری عرفان صاحب حافظ اللہ، اور ان کے دیگر رفقا جو جماعتی نظم کی ترتیب سے اس محنت کو چلا رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے، اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ٹیکسلا کی مجلس علماء کی نسبت سے مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکات عالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ وہ جس انداز میں علماء کے اتحاد اتفاق کو لے کر اجتماعیت قائم کر کے دین کے اہم مسائل پر، مذہبی اہم معاملات پر محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکات عالیہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے۔ ان کی آمد تک چند معروضات آپ کے گوش و گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ عنوانات اور حالات کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ میں کسی ایسی گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہتا کہ جو مجھے سمیٹنے میں مشکل ہو، اس لیے ایک عنوان اور ایک بات آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ ابھی مجھ سے پہلے بھی نعتیہ منظوم کلام پڑھا جا رہا تھا، آپ کے ایمانی جذبات کو بیدار کیا جا رہا تھا، تو اس میں بھی اس طرف اشارہ ہوا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام اہل بیت عظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی قرآن و حدیث نے بھی ان کا رد کیا ہے، ان کی مذہبی حیثیت کی وضاحت کی ہے، اور ہر دور میں اکابر علماء بھی صحابہ اکرام اہل بیت عظام کا دفاع کرتے ہوئے ان کی بدبختیوں کی نشاندہی بھی کرتے رہے ہیں، اس کا رد بھی کرتے رہے ہیں۔ انہی میں سے بھی چند دن پہلے پنجاب میں ایک جگہ میں یوں ہی اسٹیج پر بیان کے لیے تھا، تو ایک جملہ یہ سامنے آیا کہ ان بدبختوں کے ہاں ان تبرعی انداز میں ایک یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ جو دوڑے مرثیے پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی وہ تبرع کرتے ہیں بڑے معنی خیز انداز میں۔ تو چند بدبخت سپیکر پر مل کر کے اس طرح کا ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ پاویں پردہ نماز ہووے، متھے تے محراب ہووے، جیندے تو فاطمہ ناراض ہووے، انہیں جنت جانا کوئی نہیں۔ اس سے مراد نوجوانوں کی ذہن میں وہ غلط فہمی اور وہ زہر گھولنے کی کوشش ہے کہ باغ فدق کے عنوان کو سامنے رکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو بدنام کرنا، آپ پر تنقید کرنا مقصود ہے۔ اب عوام تو عمومی طور پر نہیں سمجھتی ان کے اشارے کیا ہیں، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ کس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں، محقق حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو میں نے وہاں بھی اس کے رد میں گفتگو کی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی آمد تک میں اسی بات کو آپ کے گوش و گزار کروں کہ انہوں نے تو صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ ان سے ناراض تھی، اس لیے انہوں نے معاذ اللہ جنت میں نہیں جانا۔ مجموعی طور پر ان کے عقیدہ نظریے میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد سوائے 4-5 کے کوئی بھی مسلمان نہیں رہا تھا۔ اسی پر مولانا حق نواز جلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر امت کو بیدار کرتے رہے کہ یہ اتنا بڑا کفر ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اس پر اگر مسلمان خاموش رہیں گے تو آنے والی نسل جو ہے مسلمانوں کی وہ یہی سمجھے کہ یہ جو تبرع، یہ جو بکواس کیا جا رہا ہے بس یہی صحیح ہے۔
تو اس لیے وقتاً فوقتاً ان جلسوں کا بھی مقصد یہ ہے کہ صحیح حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام اہل بیت العظام کی عظمتیں، قرآن کی حقانیت، دین اسلام کی حقانیت، اس کو بار بار بیان کیا جائے تاکہ لوگوں تک حقائق بھی پہنچے، اور خصوصاً نئی نسل، بچے بچیاں، ہم مسلمانوں کے جو ہیں ان کے عقیدے نظریے محفوظ ہوں، ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ان جملوں میں تو ایک ہستی پر تنقید کی ہے، عقیدے نظریے میں وہ معاذ اللہ سب کے لیے ایسا کہتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کا پیغام ہے اور حقائق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، اور مقام نبوت کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام مقام صحابیت ہے۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے قرآن و حدیث میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں صحابہ کے گویا کہ 3 طبقوں کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ وہ پہلے ایمان لانے والے جو مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، دین کے لیے مارے کھائیں، مصائب اور مشکلات سے گزرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کیا۔ والانصار، مدینہ طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور دین کے معاملے میں مدد اور نصرت فرمائی، انہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ صحابہ کا اس آیت میں وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری جگہ پر والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو قدر تاخیر سے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مختلف مواقع پر ایمان لائے، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بھی چند حضرات۔ اب ان تینوں طبقوں کے لیے اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کی اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے۔ باقی بھی 1226 آیات میں ان کے سارے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تینوں طبقے کے صحابہ، یعنی کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان تمام صحابہ سے راضی ہیں اور تمام صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، جس سے اللہ راضی ہو اس نے جہنم میں جانا ہے؟ اسے اللہ پاک راضی ہو کر کے بھی اسے معاذ اللہ اپنے سے، اپنی جنت سے، اپنی رحمت سے دور کر دیں گے؟ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ صفت رضا یہ صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے۔ مثلا ہمیں کسی آدمی کے کسی عمل سے خوشی ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑی داد دیتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، اور جب اس کی طرف سے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو پھر اس کو ہم برا بھی کہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگلے حال کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی ذات ہے عالم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا رب تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام سے اللہ نے جو اپنی رضا کا اعلان کیا وہ یہ نہیں کہ آج تو ٹھیک ہیں تو میں راضی ہو رہا ہوں، اور کل معاذ اللہ کوئی گڑبڑ کریں گے تو میں ناراضگی کا اظہار بھی کر دوں گا۔ یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی ایسی مجبوری ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں دیگر صفات کی طرح یہ صفت بھی صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہ آج راضی ہوئے اور کل ناراض ہو گئے۔ یہ میں اس لیے بھی جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمام صحابہ سے راضی ہوں، تو پھر اس کا جواب دشمن کی طرف سے یہ آتا ہے کہ وہ اس دور میں راضی ہوئے تھے، بعد میں جب صحابہ نے معاذ اللہ خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا، باغ فتح پر قبضہ کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ جو روایات کٹھی کر کے پراپگنڈا کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اس کے لیے بھی آسان بات ہے، پہلا سوال کریں کیا اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے تھے بتانے کے لیے کہ ایسا اور ویسا ہو گیا لہذا اب اللہ ناراض ہو گئے صحابہ سے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سمجھنے کے لیے میرا سوال ہے کہ باغ فدق بھی لٹ گیا، خلافت میں بھی غاصبانہ قبضہ ہو گیا، حضرت فاطمہ کا گھر بھی معاذ اللہ جلا دیا گیا، تو آپ کے نظریے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ مشکل کشا ہے، تو ان کی مشکل کشائی کیوں نہ ہو سکی؟ وہ سارا کچھ یہ دیکھتے رہے آج 14 سال کے بعد تیری مشکل کشائی تو کریں گے یا کر سکتے ہیں تمہارے نظریے کے مطابق، لیکن ان اپنے پیاروں کی مشکل کشائی کیوں نہ ہو سکی؟ اس لیے پتہ لگا کہ نہ ایسا کچھ ہوا ہے، نہ ظلم ہے، نہ غاصبانہ قبضہ ہے، نہ زیادتی ہے، نہ گھر کا جلنا ہے، یہ صرف افسانے بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان مقدس ہستیوں سے متنفر کرنے کی بات ہے۔ اور پھر میں نے جیسے جملہ کہا کہ اللہ کی ذات تو جانتے تھے کہ صحابہ اکرام اہل بیت الزام ایمان، تقویٰ، طہارت، امانت و دیانت و عبادت و سیادت و قیادت و خلافت کے اعلیٰ مقام پر جہاں آج فائز ہیں، مرتے دم تک یہ صحابہ اسی مقام پر رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں آپ کے تمام صحابہ کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے مجھے رب سے راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء حق، علماء اہل سنت۔ معلوم ہوا جو اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں وہ رضا کا اعلان دینی ہے، تو جس سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے اس سے کوئی ایسی بات جو خلاف شریعت، خلاف حقیقت ہو وہ عمل میں نہیں آئی۔ جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے جس چیز کو بہتر سمجھا، شریعت کے مطابق سمجھ کر کے ایک دائرہ کار میں رہ کر کوئی قدم اٹھائے، اس پر غلط فہمیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا جائے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اسے تو کوئی دلیل نہیں سمجھ سکتا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جہاں میں ان تمام محبوب کے صحابہ سے راضی ہوں، یہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں، رضا کے بعد ان کی منزل اور انہیں جو مقام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، خالدین فیہا ابدا کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز، سبحان اللہ استہ کہنا ہے کیونکہ نگران حکومت چل رہی ہے، ممکن ہے جوش میں آ کر تمہیں پھر کوئی پکڑنے آ جائے کہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو۔ نہیں 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 نہیں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، میری اردو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، باقی اب نعت خان حضرات کے پاس تو ایک گر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بلوا لیتے ہیں، اب میں آپ کو بلواتا رہوں، ٹائم پورا ہو جائے گا، حضرت پہنچ جائیں گے، میری بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو میں نے ویسے بھی جن کو کچھ کہنا ہوتا ہے یا کہلوانا ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے میں کہہ لیا کرتا ہوں، چاہے کوئی بولے کوئی نہ بولے۔ تو وہ جو ہے آپ کی، اللہ فرما رہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ پھر آپ کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کی جائے گی کہ جناب وہ فتح مکہ سے پہلے والے تو ہیں، بعد والے یا تاخیر سے ایمان لانے والے، ایسا اور ویسا، یہ غلط فہمیاں اللہ پاک نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے صحابہ ہوں، فرق مراتب تو ضرور ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ محبوب کے تمام صحابہ سے ہے۔ جنت کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند آواز سے آپ کے تمام صحابہ سے ہے۔ اس لیے آپ نے کچھ عرصہ قبل ایک مولانا صاحب کی زبان سے ایک جملہ سنا، خلوص سے نکلے ہوئے جملے بھی تاریخ کا حصہ بن جایا کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا ہر صحابی نبی، بولیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بعض جگہ نعرے جو ہے نا مبالغہ رائی پر مشتمل ہوتے ہیں، ایسے ہی لگا دیے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے حقائق پر مشتمل ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ دیا تھا آپ کو، سلام، بولو زور سے جن کو یاد ہے، سلام سلام صحابہ کرام۔ یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلا ہوا پرخلوص نعرہ تھا، ایک آواز تھی، یہ صرف نعرہ نہیں تھا، عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اس ناچیز نے الحمدللہ کبیر والا میں 1.5 گھنٹہ اس پر قرآن و حدیث کے روشنی میں
اس دور میں بیان بھی کیا، علماء بیٹھے ان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی انداز میں علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب حافظ اللہ نے ان کی زبان سے بھی صحابہ اور واہ صحابہ کے جملے کہلوائے، آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کی زبان پر بھی ہیں، کہیں آواز موجود ہو مجمع میں تو ابھی تک مجھے تو نہیں سمجھ آئی کون بول رہا ہے۔ یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے والا عنوان اور جملہ عقیدہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم نے 1226 آیات میں صحابہ کو جو خراج تحسین پیش کیا، میری اور آپ کی زبان میں یہ اس کا ترجمہ اور معنی ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی اس کے ملتے جلتے ہوئے الفاظ مل جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ نعرہ پھیل گیا۔ مسلمان چاہے کسی ملک میں، کسی خطے میں، کسی جماعت اور مسلک سے تعلق رکھ رہے ہیں، ان کی زبان کوئی بھی ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر کلپ کی صورت میں سنے ہوں گے کہ کئی ملکوں میں واہ صحابہ واہ کے نعرے مسلمان لگا رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک نعرہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لگایا تھا، بھول گیا یا یاد ہے؟ بس میں کہہ دیتا ہوں شیعہ کافر والا، پھر انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو اگر آپ کو بھول گیا ہوگا تو میں یاد کرا دوں گا انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ کل میں کسی جگہ پر تھا نارنگ منڈی میں، تو گاڑی کے پیچھے چھپ چھپ کر کے ساتھی لگے ہوئے تھے، کافر کافر کافر۔ میں نے کہا سامنے آ کے کرو، اتنا شوق ہو اس چیز کو بلاؤ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں پورا گھنٹہ گفتگو بھی کریں گے، دبا کے نعرے بھی لگائیں گے، اور جو تکلیف جو مسئلہ آئے گا اللہ کی توفیق سے پہلے بھی برداشت کیا ہے، اب بھی کریں گے۔ لیکن مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جملے مت بھولنا کہ مولانا کی تقریر میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم کام کس انداز میں کر رہے ہیں، کل ہم کام کس انداز میں کریں گے، لیکن ہماری منزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اسمبلی سے ناموس صحابہ کے تحفظ کا قانون بنوا کر کے چھوڑیں گے، اور صحابہ کے دشمن کو قانون کے ذریعے لگام دے کر کے چھوڑیں گے، قانون کے ذریعے ان کی زبانوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر کے چھوڑیں گے۔ آج الحمدللہ علامہ شعیب ندیم رحمت اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن صدیقی شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کر دیگر تمام شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جو مولانا نے ایک سوچ فکر دی تھی وہ اللہ کے فضل سے دونوں ایوانوں سے قانون کی صورت میں پاس ہو چکی ہے۔ مزید جو رکاوٹ ہے تھوڑی بہت میں اور آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹ بھی دور ہوگی، اور بہت جلد قانون پر عمل درآمد ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ اسی انداز میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ہر صحابی نبی، بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ صرف نعرہ نہیں حقیقت ہے۔ میں اسی پر جملے کہتا ہوں، اس نے کہا، اس نے بدبخت نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ بھاویں پردہ تے نماز ہوئے، متھے تے محراب ہوئے، فاطمہ جی نے تو ناراض ہوئے، انہیں جنت جانا کوئی نہیں۔ میں دسا جڑا بکواس کرنا رہے، اگر توبہ طیب نہیں ہوگا تو یقیناً ہوتا جنت نہیں جائے گا۔ اور جن مقدس ہستیوں کے متعلق بکواس کی جا رہی ہے ان کو میں اور آپ کو بات کی بات ہے، اللہ جس نے جنت کو بنایا ہے، اللہ جس کا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ رب ان تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن میں کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی وہ ادھر جائیں گے، جی فلاں عمل کیا فلاں عمل کیا، وہ جہنم میں وہ جہنم میں۔ تم جہنم میں جانے کی بات کرتے ہو، قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اس میں بھی ان کی نیکیاں، ان کے اعمال و کردار اور ان کے عقائد و نظریات کی صحت اور سلامتی پر دلیل دے کر کے کہہ دیا کہ مجھ رب کا جنت کا وعدہ انہی کے لیے ہے۔ رہ گئی بات جہنم اور صحابہ، اللہ فرماتے ہیں جانا دور کی بات ہے، لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون۔ وہ جب آگ جلائی جاتی ہے نا تو ایک اس کا شعلہ ہوتا ہے، ایک اس کی آواز ہوتی ہے، اس کی رنگت ہوتی ہے، پھر اس کا سیک ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ سیک تک بھی میں نہیں پہنچنے دوں گا، اتنا ان کو دور رکھا ہے، اور انہیں دائمی ہمیشہ کے لیے میں رب نے جنتی کہہ دیا تمام صحابہ کو، لہذا یہ تمام میرے محبوب کے صحابہ جنتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے انفرادی طور پر، اجمالی طور پر موقع بہ موقع جنت کی بشارتیں صحابہ کو ملتی گئی۔ توجہ کرنا، میں تھوڑے سے اشارہ دے دیتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے بیت اللہ سے ہٹ کر، بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ چنانچہ دوران نماز حکم آ گیا تحویل قبلہ کا۔ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس سے چہرہ موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے 10 صحابہ نے بھی حضور کی تابعداری میں بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ مشہور حدیث، مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کے متعلق اللہ کے حکم سے ارشاد فرما دیا کہ جنہوں نے اس انداز میں میری تابعداری کی ہے ان کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، جن کو عشرہ مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ 10 کے 10 صحابہ جنتی ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلا نام کس کا لیا؟ سب سے پہلا نام کس کا لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر کئی مواقع پر حضور السلام نے آپ کو اس کے علاوہ جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کئی مواقع پر جنت کی بشارتیں دی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تو کیا کہنے، جب بھی سخاوت کی ہے، کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر رہے ہیں، یا مسجد نبی کی مسجد کی توسیع میں حصہ ملا رہے ہیں، یا جنگ کے موقع پر 900 اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے دے رہے ہیں، ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشاریں دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے، آپ کو مختلف مواقع پر جنت کی بشارتیں دی گئی۔ حسن حسین کی بات آتی ہے نبی کے پیارے نواسوں کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، میرے حسن حسین دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی چل رہی تھی، جس بدبخت لعنتی کو واکنڈ کے در و دیوار پر معاویہ کا نام برداشت نہیں، اسے کہہ دو کہ تو نکل جا واکنڈ سے، یہ صحابہ کے غلاموں کا شہر تھا ہے، یہ معاویہ کے ماننے والوں کا شہر تھا ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ جس کو صحابہ برداشت نہیں، کسی اور ملک کا رخ کر لے، کسی اور شہر کا رخ کر لے۔ اسی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر کے سمندر کے راستے جہاد کرے گا اور اس پار انسانیت تک دین پہنچائے گا، اس لشکر پر، اس کے سپہ سالار پر جنت واجب ہے۔ میں اسے جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم مورخ بھی لکھتا ہے، محقق بھی لکھتا ہے، یہ لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ کارنامہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے انجام دیا۔ اس بنیاد پر آپ کو بھی نبوت کی زبان مبارک سے وہ کہ جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ اسی انداز میں حضرات ازواج مطہرات تمام کی تمام جنتی ہیں۔ حضرت بلال کے لیے میرے آقا کا جملہ ہے کہ بلال چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی ہٹ آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ دیگر صحابہ کے لیے بھی جملے موجود ہیں، انفرادی بھی اور اجمالاً بھی۔ ازواج مطہرات تمام کی تمام جنتی ہیں، جو بنیادی اور حقیقی اہل بیت ہیں۔ نبی اسلام کی چاروں بیٹیاں وہ بھی جنتی ہیں۔ بطور خاص جملہ کہتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ خدیجہ یہ جبرائیل السلام تشریف لائے ہیں، آپ کو اللہ کا سلام بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ کی میرے ساتھ معاملت، مشکل وقت میں کی جانے والی وفائیں، خدمات، اس کے نتیجے میں خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں خوبصورت محل تیار کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین والمؤمنات، میری اور آپ کی ماں، جس کو ماں کہتے کہتے حق نواز اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کر کے پوری سنی قوم کو بیدار کر کے گیا ہے کہ ماں کی عزت کے لیے میدان میں آؤ گے تب دشمن کی راہ روکی جا سکے گی۔ اس امی عائشہ کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں یا عائشہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی میری بیوی ہے، زہر آخرت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، عائشہ سمیت تمام ازواج بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔
نبی السلام کی چاروں بیٹیوں کے لیے جنت کی بشارت مختلف روایات میں موجود ہے. ان میں سے چوتھی بیٹی لاڈلی حضور السلام کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ میں نے تھوڑا سا ایک اشارہ دے دیا. اس سے معلوم کیا ہوا کہ قرآن نے بھی کہا، اللہ کے فرمان نے بھی کہا، نبی علیہ السلام کے ارشادات بھی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ بلند آواز سے تمام صحابہ جنتی ہے. اور پھر اگلی بات کہتا ہوں کہ جس کے لیے اس بدبخت نے یہ بکواس کی اور یہ نظریہ پھیلانے کی کوشش کی کہ ان سے باغ فدق کے معاملے پر حضرت فاطمہ ناراض تھی، اس لیے جس سے حضرت فاطمہ ناراض ہوں وہ معاذ اللہ جنت میں نہیں جائے گا، ان کے لیے میں کہتا ہوں امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی. توجہ، علماء اکرام بیٹھے ہیں، طالب علمانہ گفتگو کر رہا ہوں، پھر بھی بات کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو محقق حضرات ہیں بیٹھ کر آپ بے شک ان سے اس کی اصلاح کر لیجئے. جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی تمام صحابہ بھی جنتی ہیں، تمام صحابہ بھی جنتی ہیں، تمام اہل بیت چونکہ صحابی ہوں گے تو اہل بیت ہوں گے، لہذا اس جملے میں وہ دونوں حضرات شامل ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. میرے جملوں پر غور کر، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ ایمان لانے کے بعد جنتی ہے. جس عظیم ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کی گئی وہ تو وہ ہستی ہے انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر کہ جو آئے بھی جنت سے تھے. توجہ نہیں ہے آپ کی، جو آئے بھی جنت سے تھے اور صدیق اکبر ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے. آج بھی حضرت صدیق اکبر جنت میں آرام فرما ہے، کل قیامت کے دن بھی حضرت صدیق اکبر جنت میں جائیں گے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب اس کو سمجھے، تھوڑے سے وقت میں ترتیب سمجھانے میں آگے پیچھے ہوگی. پہلے میں نے یہ لفظ کہا آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی ایمان لانے کے بعد جنتی تھے، آج بھی جنت میں، کل بھی جنت میں جائیں گے. دوسرے نمبر کی بات سے بات سمجھے کہ میں نے کہا ایمان لانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا میں تھے تو چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے. یہ کوئی مبالغہ رائے، یہ خطابت کا زور نہیں، یہ قرآن و حدیث کے دلائل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا وہ جنت میں جائے گا. اس امت میں سب سے پہلے یہ عمل کس نے کر کے دکھایا؟ آپ کی آواز بہت کم ہے، بارش کا انتظار تو نہیں ہے؟ واکنڈ والوں بارش کا انتظار تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں، آ جائے، اللہ کی رحمت ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار برسی ہے. آج بھی برس جائے تو بھاگو گے یا کھڑے ہو جاؤ گے؟ ٹھہریں گے میدان میں؟ تو سنو میری بات. تو حضرت صدیق اکبر نے پڑھا لا الہ الا اللہ سب سے پہلے، اور بلا چوچرا بغیر کسی دلیل بحث مباحثہ مجادلہ مناظرہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان لائے، آقا کے فرمان کے مطابق صدیق اکبر جنتی ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 5 وقت کی نماز با جماعت اہتمام خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنتی ہے. 5 وقت کی نماز صدیق سے بڑھ کر کے اہتمام سے کس نے پڑھی ہوگی؟ اس بنیاد پر میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. اب صبر کئی طریقے کا ہے، روزے کا اہتمام کریں گے، روزہ رکھیں گے، یہ بھی صبر ہے. مسائب اور مشکلات آتی ہیں، اس پہ صبر ہے. اسلام لانے کی وجہ سے آپ پر تکلیفیں آتی ہیں، آپ صبر کرتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے. اور آپ کو اپنے بیگانے تانے دیتے ہیں مسلمان ہونے پر، نبوت کا ساتھ دینے پر، تو یہ بھی صبر ہے. ان تمام حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صبر کر کے دکھایا، جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. لہذا جب صبر کر کے دکھایا تو صبر کا بدلہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق جنت ہے. اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
جو اللہ کے رستے میں کفر کے مقابلے میں جہاد کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، وفاؤں کا حق ادا کرے، جان کے نذرانے پیش کر کے شہید ہو جائے یا مار کھا کر کے غازی بن جائے، تو دونوں صورتوں میں وہ جنتی ہے۔ ان سارے مراحل سے حضرت صدیق اکبر ایک بار نہیں، مکہ میں حرم بیت اللہ میں مار کھانے کے واقعے سے لے کر کے 27 غزوات میں میرے آقا کے ساتھ مصائب اور مشکلات جھیلتے ہوئے وفاؤں کا حق ادا کرنے والے صدیق اکبر کے لیے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ اسی انداز میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص حافظ قرآن بن جائے، اللہ کے پاک کلام کو سینے میں محفوظ کر لے، کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے مخاطب کر کے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها۔ قرآن پڑھتا جا، الحمد سے قرآن کو شروع کر، آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں جنت میں جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات ہے 6236، 6666، یہ اصول کافی کی روایت ہے، لکیر کے فقیر نہیں بنا کرے، اپنی تحقیق بھی علماء کی سمجھ لیا کرے۔ 6236واں درجہ حافظ قرآن کے لیے جنت میں ہے۔ اس امت کا سب سے پہلے حافظ القرآن بھی، جامع القرآن بھی، ناشر القرآن بھی صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ اور اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ مسجد نبی سے باہر آ رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا علی ایک بات بتاتا ہوں، ابھی زہر نہ کرنا، موقع آئے گا تو پھر کہہ دینا۔ آقا فرمائے کیا حکم ہے؟ وہ جو سامنے دو شخص آ رہے ہیں ان دونوں کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا، ابھی دور ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہیں، قریب آئیں گے تو پتہ لگے گا۔ فرماتے جب قریب آئے تو میں نے غور سے دیکھا، ایک ابو بکر تھے، ایک عمر تھے، ایک ابو بکر تھے، ایک عمر تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ یوں میں دلال لے کر چلتا جاؤں تو لمبی باتیں ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ کی شان میں، ان میں سے ایک پوری سورت واللیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور آپ کے دشمن کے رد میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اس لیے سورت واللیل کو بعض مفسرین نے سورت صدیق کا نام بھی دیا ہے۔ چنانچہ اس میں 3 جملے اللہ نے بطور خاص کہے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اللہ کے رستے میں دیا، جس نے تقوی کا انتہا درجے کا مقام حاصل کیا، جو صداقت کی تائید بھی کرتا رہا اور سچ اور صداقت کا پیکر بن کے چلتا رہا، اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس نے جنت کا رستہ اپنے لیے آسان کر لیا۔ اب تمام دنیا کے مفسرین 1400 سال سے لکھتے آئے ہیں، ان آیات کا پہلا مصداق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں نا فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کے رستے میں دیا، میرے مسلمان بھائیوں جتنا صدیق نے دیا اتنا کوئی نہ دے سکا، جتنا حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے رستے میں دیا، اللہ کے رستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جتنا دیا اتنا کوئی دے سکا نہیں ہے۔ یہاں بات مقدار کی نہیں ہوتی، علماء سے سمجھنے کی چیز ہے، یہ بات مقدار کی نہیں ہے، یہاں خلوص کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اعمال جو ہیں ان کی تعداد نہیں، اس کے خلوص کا وزن دیکھا جائے گا۔ اس اعتبار سے حضرت عمر تو آئے تھے نا، حضور نے پوچھا تھا کیا لائے ہو، فرمایا گھر میں جو کچھ تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ صدیق اکبر کیا لائے ہو، فرمایا جو کچھ تھا سب لایا ہوں، جو کچھ تھا سب لایا ہوں۔ قدرے تاخیر سے آئے ہو، ہاں ایک سوئی رہ گئی تھی، اس کو تلاش کرنے میں دیر ہوئی۔ میرے آقا نے کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ واکنٹ والوں یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا صدیق اکبر ہی کا کام ہے، کر کے دکھانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کام ہے۔ جو کچھ تھا اللہ کے رستے میں لٹا دیا۔ 40 کپڑوں کی دکانیں جہاں مکہ مکرمہ میں آج کل ٹاور بنا ہوا ہے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رستے میں قربان اتنا دے دیا کہ آج اپنے وجود پر تاج کا لباس پہننا پڑا۔ اسے کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی کا حق دبا لیا، اس صدیق اکبر کے لیے کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ کا حق جو حق وراثت تھا بقول ان کے باغ فدق وہ صدیق اکبر نے غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ تمہیں بھونکتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟
لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ حیا بھی نہیں آتی کہ مسلمان ابھی الحمدللہ ہیں، صدیق اور صحابہ کو چاہنے والے بیدار ہیں، 1400 سال سے علماء دفاع اور حقائق بتاتے ہوئے نظر آئے ہیں، آئندہ بھی بتاتے رہیں گے۔ تم جتنی بھی شیطنت کرو، جس رنگ روپ میں آؤ، تمہارے تکیہ کی چادر پہلے بھی پھاڑی ہے، اب بھی پھاڑ کر کے تمہارا کفر ننگا کیا ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب سمجھئے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى، یہ صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، صدیق اکبر نے اللہ کے رستے میں اتنا دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا صدیق میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک صدیق ہے آپ کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک بات ہے میں اس طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، بخاری شریف میں 5 روایتیں باغ فدق کے حوالے سے، باقی بھی حدیث کی مستند کتابوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ علماء سے اس تحقیق کو تحقیقی انداز میں سمجھ رہے، میں سادہ جملہ کہتا ہوں، ایک بھی مستند کتاب کی کسی روایت میں یہ جملہ دکھا دو کہ حضرت فاطمہ حضرت صدیق سے باغ فدق کا حق وراثت مانگنے آئی اور حضرت صدیق اکبر نے انکار کر دیا، یہ انکار کا جملہ لا، الٹے لٹک جاؤ، مجھے کرو ماتم کرو، یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پر بخاری شریف کے ورقے دکھا کر قوم کو کیا پتا عربی میں کیا لکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، جملے کیا، الفاظ کیا ہے، بیوقوف بناتے ہو کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی کا حق دبا دیا اور تم اس کی شان بیان کر رہے ہو۔ ایک جگہ یہ انکار کا جملہ نکال کے لاؤ۔ چند باتیں فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ابا جان کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہم انبیاء جو مال اسباب چھوڑتے ہیں اسے بطور وراثت کے نہیں بطور صدقہ کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی وراثت علوم نبوت ہے اور فیضان نبوت ہے، تعلیمات نبوت ہے اور فیضان نبوت ہے۔ مال اسباب جو ہے اس میں وراثت نہیں ہوتی، اس کو صدقے کے طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ حضور کا فرمان سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، یا آپ معاذ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کی بیٹی اپنے ابا کا فرمان سن کے ناراض ہوگی؟ عقل بات مانتی ہے؟ دوسری بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باغ فدق، اموال مدینہ، خمس خیبر، اس کی آمدن ازواج مطہرات، بنات رسول، مجاہدین اور مہمان خانہ اور یہ فلاں 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 ان میں تقسیم ہوتی تھی، صدیق اکبر کوئی رد و بدل نہیں کرے گا، اسی طرح آپ کا حق آپ کو ملتا رہے گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کی تقسیم کرنے کی ڈیوٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حضرت علی کے پاس تھی، جہاں زیادتی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حضرت علی تقسیم کار کے نگران تھے۔ اگلی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ کو تو پتہ ہے نا صدیق اکبر نے ہمیشہ اپنے عزیز و اقارب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو اہمیت دی ہے۔ آج بھی میری سوچ، میرا نظریہ، میرا وجدان جو ہے وہ یہی ہے کہ میں ہمیشہ حضور کے عزیز و اقارب کو اپنے عزیز و اقارب پر فوقیت دیتا رہوں گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک اور بات فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، وضاحت میں نے کر دی کہ آپ کے ابا نے بتایا اس میں وراثت نہیں ہے، یہ جو ہے سب مسلمانوں کے قرآن کی آیت موجود ہے، اس پر درجہ بدرجہ سب کا تذکرہ للفقراء الذین، اختتام تک یہ پوری آیت ہے۔ تو یہ ساروں کا ہے، یہ کسی ہے کہ مالی ذاتی کوئی خرید والی چیز تو تھی نہیں کہ جس میں کہا جائے جی زیادتی کی جائے، اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میرے مال میں سے جو چاہیے میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہمیشہ میں نے آقا کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے لٹایا ہے تو آپ کو ضرورت ہے، آپ بات وراثت کے لحاظ سے کر رہی ہیں، وہ میں نے شرعی اصول اور آقا کا فرمان بتا دیا، آپ کو پھر بھی چاہیے، اپنے مال میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ جو کہہ رہا ہے میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں، تم 14 سال سے اس ہستی کو بدنام کیے ہوئے ہو کہ نبی کی بیٹی کا مال دبا لیا، حق دبا لیا، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا، وجود پر ٹاٹ کے لباس ہے، گھر میں فاقے پڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی انہوں نے سخاوت سے روگردانی نہیں ہونے دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے کہتے فَأَمَّا مَنْ آتَى،
جس نے اللہ کے راستے میں دیا، واتقا، تقوی کے انتہا درجہ ہے، تفصیلات کا وقت نہیں، اور وصدق بالحسنی، اب تینوں صفات حضرت صدیق اکبر میں پائی بھی جاتی ہیں، اور تمام مفسرین نے بتایا یہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے مستحق ہے۔ یا اللہ جن میں یہ تینوں صفات پائی گئی ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس نے جنت کے لیے اپنا رستہ آسان کر لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے وہ جنتی ہیں، اسی پر میں نے کہا صدیق اکبر ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے جنتی تھے۔ سورۃ احقاف کی ایک اور آیت، اس میں بھی تفصیل میں نہیں صرف اشارہ دیتا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا، چلتے چلتے آگے اللہ کہتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں اور ان کے کمزوریاں جو ہیں اللہ پاک ان کو مٹا کر ان کی نیکیوں کو غالب کر دیتا ہے۔ مفہوماً جملہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا مقام اور منزل کیا ہے؟ اللہ فرماتے فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ اس کا مصداق حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ تو کچھ بات ذہن میں آ گئی کہ ایمان لانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلتے پھرتے ہوئے، بولو چلتے پھرتے ہوئے، وہ ٹیکسرے والے بھی بولے جو پیچھے ہیں، چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ اور یہ دوسرا جملہ تھا، تیسرا جملہ سمجھے اس سے پہلا جملہ سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، اور آج بھی جنت میں ہے۔ آج جنت میں کیسے ہیں؟ روضہ مبارک جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اسے میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا روضہ اور میرا منبر اور درمیان والا حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس باغ میں من بتا رہا ہے کہ روضہ بھی شامل ہے، منبر بھی شامل ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس جنت میں آقا آرام فرما ہے۔ پھر توجہ کیجئے، قرآن کریم کہتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ مرنے کے بعد آدمی کو جہاں دفنایا جاتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی تھی۔ بات سمجھ آئی؟ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جنگ کے ایک کنارے کے رہنے والے تھے، شہادت کے بعد تدفین ہوئی جامعہ محمودیہ میں۔ مولانا اسحاق القاسمی رحمت اللہ علیہ اکاڑا کے رہنے والے تھے، شہادت کے بعد تدفین ہوئی جنگ میں جامعہ محمودیہ میں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ سمندری کے رہنے والے تھے، شہادت کے بعد تدفین ہوئی جامعہ محمودیہ جنگ میں۔ اور مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ چچا وطنی کے رہنے والے تھے، شہادت کے بعد تدفین ہوئی جامعہ محمودیہ جنگ میں۔ مولانا اظہار مرحوم اظہار الحق شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی جنگ کے ایک حصے میں رہنے والے تھے، شہادت کے بعد تدفین ہوئی جامعہ محمودیہ میں۔ مولانا مختار سیاد رحمت اللہ علیہ بھی جنگ کے اس پرلے حصے میں رہنے والے تھے اور تدفین ہوئی شہادت کے بعد جامعہ محمودیہ میں۔ پتہ لگا یہ جو زندگی بھر ایک سوچ، ایک فکر، ایک نعرہ، ایک نظریہ لے کر کے کام کرتے رہے، صحابہ کے دفاع کا، عظمت صحابہ کے پرچار کا اور صحابہ کے ناموس کے تحفظ کا، مختلف جگہوں سے ہونے کے باوجود بھی ایک سوچ، ایک فکر، ایک نعرہ لے کر کے چلتے رہے۔ شہادت کے بعد پتہ لگا صرف سوچ، فکر، نظریہ ایک نہیں تھا، خمیر بھی ایک تھا، مٹی بھی ایک تھی جس سے ان کا وجود بنایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو بنانے کے لیے کہاں پہنچے؟ چلے آقا صلی اللہ، آپ تو تھک تو نہیں گئے؟ آپ تو تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں، وہ اسلام آباد سے آ رہے ہیں، میں نے ابھی جانا ہے اسلام آباد۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ موضوع تو پورا کروں نا، پھر اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں ابھی کہ وہاں کے لیے کیا کہنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی بات آئی، اللہ نے فرشتوں سے کہا مٹی لے کر کے آؤ۔ فرشتے زمینوں کی طرف دیکھنے لگ گئے، کہاں سے لائیں؟ اچ شریف سے لائیں، گولڑا شریف سے لائیں، گمگور شریف سے لائیں، سیون شریف سے لائیں، کہاں سے لائیں؟ تو میں کہا کرتا ہوں ادھر سے مٹی آتی تو نواز شریف بنتا، شہباز شریف بنتا، بڑا تیر لگتا تو مشرف بن جاتا۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا مٹی لاؤ، وہ زمینوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے فرشتوں یہ زمینیں پستیوں والی ہے، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں وہ بلندیوں والا ہے۔ یا اللہ پھر کہاں سے مٹی لائے؟ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ میرے آقا کا وجود اقدس جنت کی مٹی سے بنایا گیا۔ النشر الطیب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیجئے، جنت کی مٹی سے بنایا گیا، جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں تربتھا طیبہ
جنت کی مٹی خوشبودار بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اور بنانے کی ترتیب میں اہتمام اتنا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابا عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 یا 100 پشتیں بنتی ہیں، فرمایا کسی جگہ پر بدکرداری زنا کا تصور نہیں، کلنا نکاح، ہر جگہ پر نکاح در نکاح، نکاح در نکاح، نسل در نسل، نسب در نسب، پاک اسلام سے، پاک ارحام سے سلسلہ گزارتے ہوئے عبداللہ اور آمنہ تک سلسلہ پہنچا، عبداللہ اور آمنہ کا آپس میں نکاح ہوا تو 22 اپریل 571 عیسوی 628 بکرمی یکم جیٹھ، عیسائیوں کے اسٹر کے 23 دن بعد، یہودیوں کے عید الفصح کے 25 دن بعد، واقع فیل کے 50 کے 55 دن بعد، 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں 4:16 پر امام الانبیاء مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ اس ترتیب و اہتمام سے جس ہستی کو دنیا میں لایا گیا، فرمایا یہ جنت کی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ جب آپ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو جسے میرے آقا نے خود کہا تھا یہ روزہ مبارک جنت ہے، ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، اسی جنت میں آقا آرام فرما ہوئے۔ اس سے بھی پتہ لگ گیا اور قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ لگ گیا منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، کہ بندے کا وجود مرنے کے بعد پتہ لگا جہاں دفنائے گئے اسی مٹی سے ان کا وجود بھی بنایا گیا۔ تو اس مٹی کو آقا نے بھی جنت کہا، اللہ نے بھی فرشتوں سے کہا جنت سے مٹی لے کے آؤ، محبوب کو بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ اس جنت میں جس کو آقا نے روزہ مبارک کو جنت کہا، اس اعتبار سے تیسری بات کی ایک دلیل تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت صدیق اکبر اس جنت میں آرام فرما ہے۔ دوسری دلیل کہ اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد جہاں دفنایا جاتا ہے، سمجھ رہے اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی، چنانچہ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری بتا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بھی مٹی اس جنت سے لی گئی تھی جس جنت میں آج آقا آرام فرما ہے۔ اس لیے میں نے کہا وہ آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ اگلی دلیل سن، میرے آقا کا یہ فرمان بھی موجود ہے، انا و ابا بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن، مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد ایک مٹی میں آرام کریں گے۔ وہ مٹی جنت کی تھی، یہ آئے بھی جنت سے تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، شہدائے ناموس صحابہ، اسیران ناموس صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ۔ کوئی گل سمجھ آئی تو تین باتیں سمجھ آ گئی۔ آخری بات پر میری بات مکمل کہ کل قیامت کے دن بھی جنت میں صدیق اکبر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول من يدخل الجنت من امتی ابا بکر، میری امت میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ بلند آواز سے کون ہوگا؟ آپ کی آواز نہیں نکل رہی، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا پھر ان کی پردے والی آواز آپ تک آ جائے گی، اس لیے کچھ تھوڑا سا ہمت کر لیں آپ۔ سب سے پہلے جنت میں انبیاء کے بعد کون جائے گا؟ اور بلند آواز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے، حضور کا فرمان ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھو تو کدھر جائے گا؟ تو نے تو کہہ دیا صحابہ کو بھی، حضرت صدیق اکبر کو بھی معاذ اللہ اتنا غلیظ جملہ کہہ دیا، اس پر اگر تیرا عقیدہ نظریہ برقرار رہے گا تو تو بتا تو کدھر جائے گا؟ وہ ایک ٹی وی کا پروگرام تھا، جی ہاں ٹھیک ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ٹی وی کے پروگرام میں صحابہ اکرام کی عظمت پر بات ہو رہی تھی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء بھی بیٹھے تھے، ایک بدبخت بھی بیٹھا تھا، اور اینکر جو ہے اس کا نام ہے کرن ناز، اللہ ہماری اس بہن کی حفاظت کرے، نظریاتی گفتگو کرتے ہیں، اللہ پردہ شرم و حیا بھی دے، اور بھی جو بھی اس طرح کے اینکر ہیں یا اینکریاں ہیں ان ساروں کو اللہ پاک ہدایت پر اور نصیحت پر رکھے۔ انہیں بات کرتے کرتے بہت ساری باتیں کہی تو ایک علامہ جو فہمہ بیٹھا ہوا تھا اسے پوچھ لیا کہ علامہ صاحب میں نوٹ کر رہی ہوں، میں جب بھی صحابہ کی شان یا عظمت رفت کی بات کرتی ہوں آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، ماتھے پر شکن پڑ جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی ان کو کچھ کہہ چکی تھی، اس نے کسی بات پر کہا نا میں 50,000 روایتیں پیش کر سکتا ہوں دلیل کے طور پر،
تو محترمہ نے کہا جی علامہ صاحب 50,000 کی ضرورت نہیں، کون اتنی روایتیں دیکھے گا پڑے گا، 5 ہی پیش کر دے۔ اب چونکہ بڑک تھی، اس نے کیا پیش کرنا تھا۔ اس طرح اور بھی باتیں ہوئی تھی جب اس نے یہ کہا نا کہ جب صحابہ کی بات ہوتی ہے آپ کی ہوائیاں کیوں اڑ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے اور ماتھے پر شکن کیوں پڑتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب اس بدبخت کے پاس جواب جو کوئی نہیں تھا، وہ پروگرام چھوڑ کے اٹھ کے بھاگ گیا۔ یہ بھاگنے والے صحابہ کے غلام نہیں ہوا کرتے، کہیں غلطی ہو جائے تو اصلاح کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، سمجھ آئی نا۔ تو وہ اٹھ کے ٹی وی کے پروگرام سے بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگا تو اس کی اپنی قوم نے پکڑ لیا۔ اس اپنی قوم نے کہا ہے تم تو ہمیں صحابہ کے خلاف بڑکاتے نفرتیں ہمارے دل میں ڈالتے اب ایک عورت کے سوال کا جواب نہیں دے سکے، بھاگ آئے ہو۔ اب ظاہر ہے اس نے اپنے مذہب کو تو بچانا تھا، اپنے کو بچانا تھا، اپنی روٹی پانی کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں لگا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ علامہ صاحب کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا دراصل وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی، عظمت رفت بیان ہو رہی تھی، اور تمہیں تو پتہ ہے نا جہاں صحابہ کی شان بیان ہو، عظمت اور ایمان بیان ہو، ہمیں صحابہ سے چونکہ بغض ہے ہم وہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ میں اس لیے اس محفل سے اٹھ کے بھاگا ہوں کہ صحابہ سے معاذ اللہ میں نفرت کا اظہار کر کے آیا ہوں کہ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ اب اپنی قوم کو اس نے مطمئن کیا۔ میں نے کہا یہ بات ہے نہیں، وہ تو تم نے ٹی وی کا پروگرام چھوڑا، انہی دنوں کی بات ہے کراچی سے لے کر پشاور تک عظمت صحابہ مارچ ہو رہے تھے، یہ 2 سال پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے مسلمان صحابہ 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 کر رہے تھے، ہو رہا تھا پورے ملک میں، توجہ ہے۔ تو 2 ہفتے کے بعد وہ مر گیا، مردود ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے وہاں صحابہ کا تذکرہ ہوا، اس کو وہ محفل برداشت نہ ہوئی، وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے محفل سے اٹھا۔ تو دنیا میں پاکستان میں جب ہر گلی کوچے چوک اور چوراہوں میں صحابہ صحابہ عام ہوئی تو اللہ نے اس کو یہاں سے اٹھا دیا کہ تجھے صحابہ جو برداشت نہیں تو یہاں کیوں پھر رہا ہے؟ اور یہ بات آج کی نہیں، 14 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا عزو علیکم الانامل من الغیظ۔ پہلے ان کے کرتوت کو بتایا جو اس دور میں صحابہ سے بغض کا اظہار کرتے تھے، منہ میں انگلیاں چبا کر کے، انہیں برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ بلال، یہ خباب بن الارت، یہ کل تک ہمارے غلام نوکر چاکر تھے، آج حضور کی محفل کے معزز لوگ بنے بیٹھے، اللہ کے سلام ان کے لیے آتے ہیں، یہ چلتے زمین پر ہیں، پاؤں کے ہٹ کے بعد جنت میں سنائی دیتی ہے، یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ بغض میں جل بھن جاتے تھے، حسد میں، نفرت میں۔ تو اللہ نے جواب میں ان کو یہ نہیں کہا دوستو بزرگو تسی بھی کلمہ پڑھ لو تو تانوں میں عزتاں دے دیاں گا۔ اللہ نے کہا کل موتو بغیظکم، میرے محبوب ان سے کہہ دو اسی غیظ و غضب میں مر جاؤ، اس دھرتی پر میں رب بھی اس بدبخت کو برداشت نہیں کرتا کہ جس کے دل میں میرے محبوب کے محبوب صحابہ کا بغض ہو۔ میں نے کہا یہ تو اس دور میں رب نے کہہ دیا تھا، اس کو محفل برداشت نہیں ہوئی، پورے پاکستان کا صحابہ کے تذکروں سے بھر گیا، تو اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھا کر بتا دیا کہ یہ میرا فیصلہ 14 سال پہلے کا ہے۔ اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ اگر قبر میں من ربک من نبیک من دینک کے ساتھ صحابہ کا سوال ہو گیا تو قبر سے کہاں جاؤ گے؟ کو بھاگنے کا رستہ ہوگا؟ چلو شاید قبر میں بات نہ ہو، میدان حشر میں جائیں گے، میدان حشر میں ہر طرف انبیاء علیہ السلام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے اور صحابہ کے غلام ہوں گے۔ تم کیا کرو گے، کدھر جاؤ گے؟ کہتا ہے جی جنت میں جائیں گے نا، اور کدھر جائیں گے؟ میں نے کہا وہاں تو جس کو تم مانتے نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنت کے دروازے پر انبیاء کے بعد امت میں سے سب سے پہلے جا کر کھڑا ہے، تو جو صدیق اکبر کھڑا ہے تو آپ کہاں سے گزرو گے؟ کہتے جی 8 دروازے ہیں نا جنت کے، ایک پر حضرت صدیق اکبر ہوں گے، ہم کسی نہ کسی سے گھس جائیں گے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا باب الریان، باب الصلاۃ، باب الجہاد وغیرہ وغیرہ کہ جنت کے 8 دروازے تمنا کریں گے کہ ہمارے ہاں سے گزرو؟ میرے آقا نے فرمایا جی ہاں بالکل ایسا ہوگا۔ فرمایا کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرا یار صدیق ہوگا، جس کے طلبگار جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہمارے ہاں سے حضرت آپ گزرے۔ اب بتا جنت کے تو 8 دروازوں پر صدیق اکبر ہیں، وہ تجھے برداشت نہیں، جنت کے 8 دروازے پر صحابہ اہل بیت ہیں، وہ تجھے برداشت نہیں، تو پھر کدھر جائے گا؟ کہتا ہے جنت میں ہی جاؤں گا۔ میں نے کہا کیسا؟ کہتا بس چلا جاؤں گا تکیے کی چادر اوڑھ کر۔ میں نے کہا خبردار یہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا سینٹ نہیں ہے کہ چور دروازے سے دھاندلی کر کے یا دھاندلے کر کے اندر گھس جاؤ، یہاں تو سب چل جاتا ہے۔
وہاں تو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قدرت کاملہ کے ہونے کے باوجود اللہ کی ذات گرامی نے فرشتوں کو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے. خبردار، کوئی بھی صحابہ کا دشمن، کوئی نبی کا دشمن، کوئی عیسائی، ہندو، مرزائی، کوئی رافضی، کوئی بدبخت ادھر ادھر کا ادھر اندر نہ جانے پائے. ان کا سرٹیفکیٹ، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ چیک کرنا ہے، ادھر نہیں جا سکتے. تو تمہیں جب صحابہ برداشت نہیں ہے، پھر وہاں ہر دروازے پر صدیق اکبر اور صحابہ کا پیر ہے، پھر فرشتوں کو اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو تکیے کی چادر کر کے یا وہ دوسرا انداز یعنی کہ دھاندرے کا انداز کر کے کہاں سے گھسو گے؟ کہتے نہیں بس ہم جائیں گے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میں نے کہا ہم واقعی کوئی نہیں ہوتے روکنے والے، لیکن ہم جنت کے ٹھیکیدار بھی نہیں ہیں، ہم الحمدللہ طلبگار ہیں. ہم گناہگار ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. ہم تو خود طلبگار ہیں، گناہگار ہیں. تم اپنی بات بتاؤ کہاں سے جاؤ؟ کہتے بس چلے جائیں گے. میں نے کہا چلو مان لیا چلے جاؤ گے. جنت میں کون ہوگا؟ انبیاء ہوں گے، ہر طرف صحابہ کا چرچا ہوگا اور سپاہ صحابہ ہوگی. نہیں بولتے پھر سو گے. انبیاء ہوں گے جنت میں، انبیاء کے بعد ہر طرف صحابہ کا چرچا ہوگا جنت میں، اہل بیت کا چرچا ہوگا جنت میں. یا سپاہ صحابہ ہوگی. سپاہ صحابہ سے مراد صرف میری جماعت نہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مسلمانوں میں سے جو بھی صحابہ کا غلام ہے وہ سارے جنت میں ہوں گے. اور ظالم تجھے صحابہ پاکستان میں برداشت نہیں، صحابہ کا نام برداشت نہیں، تو محفل چھوڑ جاتا ہے، تو بغض نفرت کا اظہار کرتا ہے. تو جنت میں کیسے رہے گا، کیسے جائے گا کہ جہاں پر انبیاء کے بعد تو ہوں گے ہی صحابہ. جنت جاگیر، بولو جنت جاگیر صحابہ کی. اور ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جب وہاں صحابہ ہوں گے تجھے صحابہ برداشت نہیں، رہے گا کہاں، بیٹھے گا کہاں، کس محل میں جائے گا، کون سی جگہ ہے؟ اور اللہ کی ذات معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ کو بھی جنت میں لے کے جائے اور صحابہ کے دشمن کو بھی ساتھ بٹھا دے. یہ تو پاکستان میں بعض مولوی ایسا کر لیتے ہیں، سیاسی میٹنگوں میں ایسا ہو جاتا ہے جی حضرت صاحب تسی بھی آ جاؤ، علامہ صاحب، بے ایمان صاحب، لانتی صاحب تسی بھی آ جاؤ. ساروں کو کئی جگہ پر اکٹھا کر لیتے ہیں. وہ جنت ہے، وہاں ایسا تو نہیں ہوگا. پھر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس جائیں گے، نبی علیہ السلام کے پاس جا کر ہم کہیں گے جی ہم بھی دیکھیں نا، ہماری شکل و صورت، ہمارے جبہ دستار، ادھر جانا ہے جنت میں. حضور فرمائیں گے فرشتوں سے لے جاؤ ان کو جنت میں. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن یہ بڑے بدبخت ہیں، انہوں نے دین میں خرابیاں پیدا کی تھیں، بدعات پیدا کی تھیں، صحابہ کو برا کہتے تھے، ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے، اپنے کو مومن کہتے تھے، ان کا یہ نظریہ، یہ معاملہ ہے. حضور فرمائیں گے اچھا ایسا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے آقا بالکل یہی کچھ ہے، ہم نے کرتوت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب آپ کا جو حکم ہو. جب حضور کے سامنے حقائق آئیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے سحقن سحقن. اس کا ترجمہ سمجھنا ہو تو خادم حسین رضوی صاحب کی گفتگو کیسٹ میں نکال کے سن لو. توجہ ہے؟ آقا فرمائیں گے سحقن سحقن، در در. خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے در در کتیو مالکا نو ہن بھیجیو تسی. تو سحقن کا میری تیری زبان واقعن کی زبان میں یہی ترجمہ بنتا ہے در در دفع ہو جا. تو جب یوں کہا جائے گا نا تو آخری عربہ استعمال ہوگا حیدر. تو یوں کر کے شاید کوئی معاملہ بن جائے، کوئی رستہ بن جائے. حیدر. حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہاں جب تم کہو گے نا حیدر تو فرشتے کہیں گے ایدر. اے جہنم میں حیدر شیدر ہونے تھے نہیں چلنا، ایدر. جی ہاں، جب صحابہ برداشت نہیں تو جہاں صحابہ ہیں جہاں تم نہیں برداشت کر سکتے وہاں اللہ تم جیسے بدبختوں کو ان کے ساتھ بٹھائے گا، مقدس ہستیوں کے ساتھ. کوئی بات سمجھ آئی؟ میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بیکار ہیں. لیکن ہمیشہ درخواست کرتا ہوں جماعت میں جڑے رہو، اجتماعیت کی قدر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع. میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. دوسری روایت میں کہ جو علیحدہ ہو گیا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے.
پھر شیطان آپ کو پتہ ہے ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہو، ان کو بہکاتے رہو، چھیڑتے رہو۔ یہ سٹیج کی باتیں نہیں ہیں، لیکن میں یہ بات اگر سٹیج پہ کرتا بھی ہوں نا، میں دعوت فکر کے لیے کرتا ہوں۔ سارے ہمارے بھائی ہیں، کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے، ہم بھی کمزور لوگ ہیں، تو تھوڑی سی اجتماعیت کا خیال رکھیں، میرا کہہ کر کے یا قیادت کے حکم پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ لاکھ آپ کو پریشانی ہو جائے، لاکھ معاملات متاثر ہو جائیں، جب ہم اس جماعت میں آئے صحابہ کی عزت کے لیے تھے، تو پھر اپنی عزت خاک میں ملتی ہے، مل جائیں۔ صحابہ کی عزت کے لیے اجتماعیت کے ساتھ دینے میں ہی فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی تابعداری میں کامیابی ہے۔ جب ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے تو مجھ جیسے گناہگار، خطاکار، سیاہکار کے باوجود، اعمال کی لاکھ کمزوریوں کے باوجود، ایمان، عقیدہ اور صحابہ اہل بیت سے محبتوں کی نسبتیں مضبوط رہیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا، کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ ہم ٹوٹے پھوٹے گناہگار سیاہکار صحیح، لیکن اللہ کی توفیق سے ہمارے اکابر اور اساتذہ اور والدین نے، اور بالخصوص مولانا حق نماز، مولانا اسار، مولانا فاروقی، مولانا اعظم، مولانا حیدری، ان شہداء سے لے کر مولانا حبیب الرحمان، مولانا شیخ ندیم، ان مرحومین کی تربیت نے ہمیں صحابہ سے جوڑ دیا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سوچ فکر، سب کچھ صحابہ کے لیے ہے۔ زندگی بھی صحابہ کے نام، ہمارے خون پسینے کے قطرے بھی صحابہ کے نام، ہماری جان بھی صحابہ کے نام۔ اس میں استقامت کا مظاہرہ کریں گے، ڈٹے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ جماعت ہی تو ہے، یہ اجتماعیت ہی تو ہے، یہ قیادت پر اعتماد ہی تو ہے۔ عرصہ ہو گیا آپ کو مار کھاتے ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو مال کھاتے ہوئے، اور مولانا اسار، مولانا فاروقی، مولانا اسار، مولانا اعظم صاحب، ابراہیم قاسمی صاحب، خلیفہ عبدالقیوم صاحب، ان مرحومین کے بعد اسمبلی میں جانے کی ترتیب نہ بن سکی۔ مولانا لدھیانوی صاحب کو بار بار کامیابی کے باوجود روکا جاتا ہے، پلاننگ کے تحت روکا جاتا ہے۔ میں اگرچہ حضرت سے درخواست کرتا رہتا ہوں، ابھی بھی آ جائے تو میں ان کے سامنے بھی کہوں گا، یہ چھوڑیں اس سیاست کو۔ اس سیاست کی تسبیح پڑھنے میں آپ کے ٹکسلے میں بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور کئی جگہ پر بھی پیدا۔ مولانا حق نواز نے سیاست ضرورت کے لیے کی تھی، مقصد سمجھ کر کے نہیں کی تھی۔ جب ہم اس کو مقصد بنا لیتے ہیں تو الیکشن آتے ہیں تو ہم سب امید سے ہیں۔ اب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں کچھ اور نہیں کہتا، آپ کہیں گے عثمانی صاحب کے ادھر چل پڑے۔ یہ نہ کریں، جو مقصد ہے اس کے اوپر آئیں، جو چیز، جو مشن، جو نظریہ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ اب دیکھیں، قومی اسمبلی میں ہمارا کوئی بندہ نہیں تھا، پچھلے کئی سالوں سے چاروں اسمبلیوں میں ہمارا کوئی بندہ نہیں۔ چاروں اسمبلیوں میں پہلے صحابہ کے نام اس کے تحفظ کے لیے قرارداد پیش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پھر قومی اسمبلی میں بات چلی، ہمارا نمائندہ کوئی نہیں، وہاں سے مولانا عبد الاکبر چترالی دامت برکات عالیہ کی کوششوں سے بل پاس ہو گیا، بولتے نہیں ہیں، ہو گیا۔ سینٹ میں ہماری جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں، حافظ عبد الکریم صاحب دامت برکات عالیہ کی کوششوں سے وہاں سے بھی بل پاس ہو گیا، نمائندہ کوئی نہیں۔ اس کے پیچھے محنت کیا ہے؟ اللہ کا فضل، شہداء کی قربانیاں، اسیران کی خدمات اور قربانیاں اور کردار، اور درجہ بدرجہ میرے کارکن، غریب کارکن کی محنت، کاوش، اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، کہ جن کے ناموس صحابہ کی وجہ سے، جن کے گھروں میں پولیس داخل ہو کر کے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا، جن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے چھینے گئے اور ان کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، پسے دیوار زندان بھی ڈالا گیا، میں ان ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ان تمام طبقات کی محنتوں کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کی محنت سے اللہ نے یہ منزل ہمیں دکھائی ہے، اور اس میں جماعت کے علاوہ دیگر قائدین، دیگر علماء، جس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، مولانا فیض محمد صاحب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشاورت اور نگرانی میں، اور پہلے دور میں مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، اور پھر اسی انداز میں دیگر بہت سارے علماء اور دیگر جماعتوں کے قائدین، علماء، منسلکین، متعلقین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کی قیادتوں نے اپنے اپنے انداز میں سرپرستی بھی کی، دعائیں بھی کی، ساتھ بھی دیا۔ ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آواز بھی آپ کو آ گئی ہوگی، اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اور مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکات عالیہ کی اس ساری محنت کے پیچھے سیاسی نہیں، سفارتی محنت ہے، یہ منزل اللہ نے عطا کر دی۔ اس لیے ہم اپنی قیادت پر اعتماد کرتے تھے، اعتماد کرتے ہوئے
شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، مولانا رحمانی صاحب سمیت، کہ آئندہ بھی جو پالیسی دیں گے جس حکمت بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ ہم منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ آپ اس معاملے میں ساتھ دو گے؟ آپ ساتھ دو گے؟ حضرت کے آنے تک بے شک کھڑے رہے، لیکن توجہ میری طرف ہو۔ آج جس طرح آپ واکنڈ کے بستی کے اس چوک میں اس کانفرنس کو کامیاب کیا ہے، انشاءاللہ 12 اکتوبر کو ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد والی کانفرنس کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ آئیں گے؟ ہاتھ ذرا کھڑا کر کے بتائیں جنہوں نے نہیں آنا۔ آئیں گے سارے؟ آئیں گے؟ چلو ابھی جنہوں نے آنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آئیں گے اسلام آباد والی کانفرنس میں؟ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، ہماری کانفرنس میں رسم و رواج نہیں ہے، ایک مشن ہے، ایک نظریہ، ایک کاز، ایک پروگرام ہے جس کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ لہذا جس طرح آپ نے یکم ربیع الاول کے پروگرام کو کامیاب کیا، اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دشمن کو پیغام دیا تھا کہ تم آؤ گے ہم بھی آئیں گے، انہوں نے کہا ہم نہیں آ رہے، ہم نے کہا ہم پھر بھی آئیں گے۔ آئندہ کے لیے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دشمن جہاں بدبختی کے لیے آئے گا ہم بھی انشاءاللہ میدان میں ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کوشش کرو گے؟ اور یہ جملہ بھی کہتا ہوں، جس طرح ہم صحابہ کے دفاع کے لیے خدمات سر انجام دے رہے، قربانیاں دے رہے ہیں، اسی طرح ہم پاکستان کے دفاع کے لیے بھی پہلے بھی کردار ادا کیا ہے، اب بھی کردار ادا کریں گے۔ اور جو بدبخت پاکستان کے خلاف حضرت سرائی کرتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ ان پر نظر رکھیں۔ مزاج حق نواز دیانوی، رفت سے ہوشیار دیانوی، رفت سے ہوشیار دیانوی، عدو پہ رب کی مار دیانوی، عدو پہ رب کی مار دیانوی، میرا دیانوی چمن کا باغبان ہے، شہید کا یہ پیارا فرمان ہے، میرا دیانوی چمن کا باغبان ہے، حیدری شہید کا یہ پیارا فرمان ہے، جانوی دل جانوی لدھیانوی، جیوے 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 لدھیانوی، کردار میں بے مثال ہے، باوفا نظر با کمال ہے، جس نے کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، باز میں بد کی چال ہے، غرور کفر کا ملا یا خاک میں مجھے کی پیدا